مالک حقیقی، خالق کائنات، مالک ارض و سما، پروردگار عالم، وہ اکیلی ذات صرف خدا کہلوانے کی حق رکھتی ہے، کیونکہ اس نے جہان کو بنایا، جہان کو چلایا، جہان کو پیدا کیا، انسانوں کے اندر روح ڈالی، انسانوں کو رزق دیا، سارا مال و متاع اسی نے بنایا۔ اس نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، وہ اکیلی ذات خدا کی ہے، اسے الہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی الہ بننے کا حقدار نہیں۔ جو مخلوق ہے وہ تو مخلوق ہے، وہ بنی گئی ہے۔ جو بنانے والا ہے وہ خالق ہے۔ خالق اور مخلوق میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور بنانے والا جہان کی بادشاہی کرتا ہے، وہ زمین پر بھی اسی کی حکومت ہے، آسمان پر بھی اسی کی حکومت ہے، مٹی کے نیچے بھی اسی کی حکومت ہے، پانی کی لہروں پر بھی اسی کی حکومت ہے، درخت کے پتوں پر بھی اسی کی حکومت ہے۔ وہ خالق و مالک ہے۔ اس نے کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، اپنے فیصلے میں کسی کی رائے شامل نہیں کی۔ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ وہی مالک حقیقی ہے، وہی پالنے والا خدا اور رب ہے۔ جس نے اپنے رب کو تسلیم نہیں کیا اور جس نے اپنے رب کو نہیں مانا، وہ انسان مومن نہیں بنا اور پھر اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دربار میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے میں کون سا ایسا عمل کروں جس سے مجھے جنت حاصل ہو جائے؟ میرے نبی سرکار نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرو، اور صدقہ خیرات کرتے رہو، تو مالک بے نیاز تم پر راضی ہو جائے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔